أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سبحان اللہ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے. درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے. جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کی گلزار. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی موجود ہوں عشق سیام میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سندس علی. ہم آپ سب کو، تمام تر لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری یہ بابرکت پروگرام میں، جو کہ آج ہم 5ویں روزے کی افطاری کے بعد 6 روزے کی طرف کی سحری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور آج کا جو ناظرین محترم موضوع ہے وہ انتہائی ہی اہمیت کا حامل ہے، میرے دل کے بہت ہی قریب ہے. میں بہت سنجیدہ ہوں اس موضوع کے حوالے سے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اثار و ہمدردی کے حوالے سے. کیا کہنا، ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے، ہمارے صوبے کو بھی ضرورت ہے، ہمارے شہر کو بھی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو بھی ضرورت ہے اس اثار و ہمدردی کی. ہمارے لوگوں کو بھی اخلاقی تربیت جہاں جہاں جا کے ہم کرتے ہیں وہاں پر یہی بتاتے ہیں کہ اثار و ہمدردی ہے کیا. اور 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اثار و ہمدردی کا درس دیا، اسی حوالے سے بات کریں گے. اور زکوٰۃ کے بھی موضوعات، اس کے بھی سوالات کے حوالے سے بات کریں گے. وہ تو ہمارا کنٹینیوس ٹاپک ہے جس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل جو پیچیدہ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے علامہ صاحب کے توسط سے. کل جس طرح سے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہمارا ایک بہت اہم سوال بیچ میں رہ گیا تھا، تو اب آج ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو وہ بھی کریں گے. اور بھی جو کالز آئیں گے ہمیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ لوگ جہاں جہاں بھی بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے نمبر پہ بھی کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا. اور بلا تکلف اور اختصار کے ساتھ میں ہمارے جو پینل پہ بیٹھے ہوئے مہمان ہیں ان کا بھی میں ذکر کروں، ان کا بھی تعارف کرواؤں، پھر آگے اپنے ٹاپک کی بھی جانب میں بڑھوں. میرے ساتھ موجود ہیں، میرے بائیں جانب تو نہیں، دل کے قریب ہیں اور دل کے جانب ہیں، ہم سب کے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے، بہت خوش اعلان، خوش لباس اور خوبصورت آواز اور خوبصورت علم اور دلیل کے ساتھ علمی فکری شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ ارشد رفیق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم حضرت السلام. آپ کہاں تھے؟ کل تو ہم نے بہت آپ کو یاد کیا. آپ کی موجودگی، عدم موجودگی نے بہت ہمیں پریشان کیا کر. آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ. آج دیکھیں بالکل ہمارے ساتھ ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے نئے نئے طریقے سکھاتے ہیں، اور جہاں پر بھی ہمیں ان کے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب عدنان شیخ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ اللہ کا شکر. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. جی الحمدللہ. آپ نے آج گرین کلر کی جو ویسٹ کوٹ پہنی ہے وہ تو آپ کو اور دوبالا کر دیا. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز، بہت ہی
علمی فکری شخصیت کے ساتھ ساتھ روحانی شخصیت. ایک ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی آپ چینل کو دیکھیں گے تو وہاں پہ وظائف کے لیے ایک عالم دین الگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہاں پر آپ کو شریعت کی بات بتانے کے لیے ایک علامہ الگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایک مفتی صاحب آپ کو روحانیت کی بات بتانے کے لیے بیٹھے ہوں گے. مگر ہماری خوش نصیبی اور ہمارے اس پینل کا اور اس پروگرام کی خوش نصیبی کے ہمارے ساتھ ایک پیکج موجود ہے جس کا نام ہے علامہ عتیق الرحمن ضیاء صاحب. السلام علیکم سر, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ موجود آج خوش اعلان ثنا خاں سید زادے ہیں, اور آپ اپنے علم سے بھی بہت نمایاں ہیں اور آپ اپنی آواز سے بھی بہت زیادہ نمایاں ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سید محمد جمشید قادری. السلام علیکم, خیریت سے جناب ٹھیک ٹھاک؟ اچھا ناظرین محترم, آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے اثار و ہمدردی. یہ جو موضوع کا انتخاب ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے, جیسے آپ کو معلوم ہے. اور اثار ہے کیا؟ اثار عربی زبان کا لفظ ہے. ناظرین محترم, اثار اسے کہتے ہیں کہ اپنی ترجیحات کو, اپنی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنا, اس کو اثار کہتے ہیں. اثار معنی کیا ہیں؟ اپنی ذاتی مفاد کو چھوڑ کر قومی مفاد, ملکی مفاد کو ترجیح دینا, یہ اثار کہلایا جاتا ہے. اپنی ذاتی مفاد کو چھوڑ کے دوسرے کی ضروریات اور دوسرے کے مفاد کے لیے آزمائش برداشت کرنا, تکالیف برداشت کرنا, اس کو اثار کہتے ہیں. اور ہمدردی المختصر کہ اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دینا, بالکل سنتا سے ایسا ہی ہے. اور ہمدردی کسی کے غم کا مداوع کرنا. ناظرین محترم, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے غمگین لوگ ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے آس پڑوس میں لوگ نظر آتے ہیں. ان کا مداوع کرنا, کسی کا درد بانٹنا, تکلیف دور کرنا, اور کسی کی پریشانی اور کسی مصیبت زدہ شخص کو حوصلہ دینا, زبانی طور پہ, مالی طور پہ, احساسی نوعیت کا کسی بھی قسم کا حوصلہ دینا, اس کو سہارا دینا, یہ ہمدردی کہلاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں, اس پروگرام کے پیچھے ہمارے روح رواں جو ہے جناب غلام محی الدین صاحب, اور ہماری جو ایک ہماری تنظیم ہے جس کے تحت ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں, بنو یوتھ کی آواز, اس کا بھی اصل موٹو جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے. بالکل, یہ تو ہمدرد لوگ ہیں. اور ایک کسی بھی جماعت میں حضرت کارکن ہوتا ہے, اس سے پہلے ہمدرد ہوتا ہے. تو یہ ہمدرد ہے ماشاءاللہ, اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سارے اس وطن سے مخلص لوگ ہیں اور اس شہر کے مخلص لوگ ہیں. ناظرین محترم, میں کسی بھی تکلف کیے بغیر اور وقت کو ضائع کیے بغیر جاؤں گا حافظ ارشد رفیق صاحب کے پاس, اور ان سے پوچھوں گا کہ جناب اثار و ہمدردی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اثار و ہمدردی کا درس دیا. جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی, جب آپ نے مکہ چھوڑ کے ہجرت کی مدینہ کی طرف, تب بھی ہمیں نظر آتی ہے اثار و ہمدردی انصار کی طرف سے. یہ کیا واقعہ ہے؟ اثار و ہمدردی کے کیا پہلوحات ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں, یہ کس طریقے سے نظر آتی ہے, ذرا بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پوری زندگی جو ہے نا وہ اثار پر, قربانی سے ہی عبارت ہے. تو پوری زندگی صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ازواج نے پوری زندگی اثار سے گزارا, اور اثار سے ہی ان کی زندگی عبارت ہے. ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا جس سے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا جو طریقہ تھا, جو اثار کرتے تھے, بخوبی واضح ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں موجود تھے. آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار پائے. دنیا ان کی مٹھی میں تھا, وہ اختیاری فقر کی زندگی تھی آقا علیہ السلام کی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک کے جب آثار پائے تو گھر دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بکری کے بچے ہیں, ایک بچہ ہے بکری کا اور اس کے ساتھ ایک اور دوسرا, 2 چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے ہیں, چند لوگ اس میں سے کھا سکیں گے. تو آپ نے کہا کہ آپ ایسا کریں, حضور علیہ السلام کے چہرے پر آج میرا دل بہت رنجیدہ ہے, بھوک کے آثار واضح ہو رہے ہیں اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا, میں حضور کو دعوت دے کر جاتا ہوں اور دعوت دے کر آتا ہوں, آپ جب تک اس بکرے کو حلال کریں, قربان کریں اور تیاری فرمائیں. حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے چلیں, ہمارے گھر کچھ اہتمام ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت, وہ اصحاب صفہ میں جتنے صحابہ موجود تھے,
وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے لے کر تمام صحابہ، جتنے صحابہ وہاں پہ موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا آج چلو چلو سب چلتے ہیں، اور آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں آپ پریشان ہوئے کہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے تو چند لوگوں کا حضور کو کہا، لیکن حضور نے تو سب کو ہی لے لیا، پھر کہا کہ رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے ہیں، رزق ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو یہ عقیدے والے لوگ تھے، یہ حضور کے الفاظ پر زندگیاں نچھاور کر دینے والے بالکل، لوگ بالکل۔ تھے۔ انہوں نے قطع کلامی گستاخی سمجھی، اور بحر علوم کے اس خوبصورت شعر کے مطابق کہ از خدا خواہم کے توفیق ادب، واہ، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ واہ واہ، اللہ سے سبحان کچھ چاہتے ہو تو ادب کی توفیق مانگو، چونکہ بے ادبوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ ادب تو ہم نے سیکھا ہی صحابہ سے، صحابہ کی زندگی سے۔ صحابہ نے بتایا کہ کیسے ادب کرنا، بلکہ خود رب کعبہ نے بتایا ہے کہ نبی کی تعظیم اور ادب کیسے کرنا ہے قرآن مجید میں۔ خیر وہ دیگر ٹاپک ہے، ہم اثار پر بات کر رہے ہیں۔ حضرت جابر کے ساتھ تمام صحابہ جو اصحاب صفہ میں موجود، اصحاب صفہ اور حضور علیہ السلام خود تشریف لے چلے، اور جب گھر پر آتے ہیں، گھر پر آنے کے بعد دیکھتے ہیں تمام کیا حضور نے کہا کہ جو کچھ بھی پکا لیا ہے میرے سامنے لے آؤ، اور اس کو ڈھک دو، دیکھنا نہیں۔ اور اس کو ڈھکنے کے بعد اپنے لفظوں میں اس پورے واقعے کو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو نکال کر دینا شروع کیا، اور ایک طرف سے صحابہ کو دیتے جاتے اور صحابہ لیتے اور ایک طرف ہوتے، اور یوں راوی لکھتے ہیں کہ اس میں کئی سو صحابہ تھے جو کہ جن کو یہ معاملہ حضور علیہ السلام نے کیا۔ جب دسترخوان سج گیا تو بات بہت پتے کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ جابر اپنے جو دو تمہارے صاحبزادگان ہیں ان کو بلاؤ۔ حضرت جابر نے آواز دیا اپنے زوجہ محترمہ کو کہ وہ بچے کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے طلب فرمایا ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، حضور علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ وہ بچوں کو بلاؤ تاکہ کھانا شروع کیا جائے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جابر رب نے اللہ پوچھ رہا ہے، رب نے جبرائیل کو بھیجا اور تمہارے بچوں کو طلب فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ گئے کہ بھائی بچے کہاں ہیں، تو زوجہ محترمہ جو صبر اور ایثار کا سراپا آپ سمجھ لیں سمندر تھی، بالکل، آپ سے رہا نہ گیا اور آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت جابر نے کہا کہ بھائی واقعہ کیا ہے یہ تو بتا دو۔ نے واقعہ بتایا کہ حضرت ایسا ہوا کہ آپ جیسے گئے تو میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ایک کے سامنے، اور یہ آپ تو ذبح کر کے گئے، اس کے بعد اس نے دوسرے نے کہا کہ جیسے بابا نے اس بکرے کے ساتھ کیا ہے، بڑے والے نے چھوٹے والے سے کہا اور تمہارے ساتھ میں بھی یہی کرتا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ اس نے چھت کے اوپر لے جا کر اس بکرے کے بجائے اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کیا، اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی ذبح کیا خون کے فوارے نکلے، اور اس کے بعد دونوں ہی گھبرا کر اوپر سے نیچے گرے اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کیسی مائیں تھی، یہ کیسے لوگ تھے ہماری بہنوں کے لیے جو ہمیں سن رہی ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ جو ہے زندگی گزار دینے کے لیے کافی ایک ایسے صبر، یعنی کہ ایک ماں کا صبر دیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً وہ صحابیہ تھیں، لیکن ان کے صبر کا عالم کیا تھا بتایا یہ واقعہ۔ اس کے بعد یہ سارا واقعہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے، یا رسول اللہ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جابر اپنے بچوں کو لے آؤ، اور جب بچوں کو لایا گیا تو راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اور اپنا لعاب دہن، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے لعاب دہن بھی لگایا، اور دعا فرمایا اللہ نے اپنے ان اللہ علی کل شیء قدیر اور طاقت سے ان دونوں بچوں کو جان عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اور اللہ۔ وہ دونوں بچے پھر کھانے میں جو دسترخوان میں اس میں شریک ہوئے۔ تو المقصود یہ ہے، ایک تو ہماری بہن کا اظہار نظر آیا اس کے اندر، دوسرا جو صحابہ کا طریقہ تھا کہ صحابہ کس طرح اظہار کرتے تھے، گھر پہ کچھ نہیں ہے لیکن باوجود گئے بھوک کے آثار دیکھا، تو محبت کا عالم یہ ہے کہ دعوت دے بیٹھے، اور عقیدے کا عالم یہ ہے کہ جب سب کو لے آئے تو اف تک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ صاحب میں تو آپ کی گفتگو سے یہی اخذ کر پایا ہوں کہ اگرچہ تا قیامت تک ہم اثار و ہمدردی کے پیمانے کو ناپیں، اور اثار و ہمدردی کی ہم ڈیفینیشن اور مثالوں کو ہم ایک جگہ لکھنا شروع کر دیں تا قیامت تک، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اخلاق کا ایک درجہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ اخلاق
یہ اثار و ہمدردی ہے، کوئی شک ماشاء نہیں ہے اللہ، اس کیا میں کہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اثار سے عبارت ہے، پوری زندگی. ماشاءاللہ، کیا بہت کہنا؟ خوبصورت انداز میں ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں حافظ ارشد صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عتیق الرحمان ضیاء صاحب. جناب آپ سے میں چاہوں گی کہ ہم کل والے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کریں کیونکہ وہ بیچ میں رک گیا تھا اور ہمارے جو عوام الناس ہیں وہ ہم عتیق الرحمان ضیاء صاحب سے تو تفصیلی گفتگو بھی کریں گے کیونکہ حضرت کا وقت جو ہے وہ ایک ہمارے پاس طویل رہتا ہے اور حضرت کے جواب بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ طویل رہتا ہے اور ضرورت بھی ہے ان کے طویل جواب کی. اس سے پہلے میں آؤں گا جناب سید محمد جمشید صاحب کے پاس جو کہ ایک اچھے نعت خواں ہیں پیارے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ جی السلام علیکم جناب، خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ آج کون سا کلام سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ. عطا ہو حضرت، ماشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل سہی، صلی علی کریمنا صلی علی محمد. یوں بخشواؤ جن و بشر کو خبر نہ ہو، دھل جائے داغ دامن تر کو خبر نہ ہو. ایسے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. دور خزاں کی زد میں ہے دل اس فگار کا، مدت ہوئی کہ منہ نہیں دیکھا بہار کا. دست حضور میں ہے شرف اختیار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ. جہاں پر بنی ہوئی تھی غم انتظار میں، لے آئی مجھ کو دید کی حسرت مزار میں. حائل نہیں حجاب کوئی اس دیار میں،
जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न। इंसान को इज़्ने शोख कलामी नहीं जहां, हामी बजुज़ रसूले गिरामी नहीं जहां। उनसा नसीर शाफ़े नामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुज़रा करे पे सर पे बेदर को खबर न हो, गुज़रा करे पे सर पे बेदर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, जीते रहें, अल्लाह पाक सलामत रखे। और मैं तो इस बज़म में ये बता भी दूं, अगर आपकी इजाज़त हो, कि ये ख़ुद भी माशाल्लाह 15 या 16 रमज़ान को उम्र की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह पाक इनके जाने में आने में बरकत नसीब करे और सलामती नसीब करे, और हमारे लिए भी दुआ नसीब करे जी। आमीन। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। ज़कात के ऊपर मैं आपसे बात कर रही थी अतीकुर रहमान साहब से। जनाब, एक हदीस का मफ़हूम है कि मुसलमानों अपने माल को ज़कात देकर महफूज करो। तो मैं एक तो ये जानना चाहूँगी कि ज़कात नाफिज़ कब हुई, ज़कात की फ़र्ज़ियत कब अमल में आई और इसकी अहमियत क्या है? बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। चूँकि मुसलसल कल से ये टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ज़कात का जो माना है वो तहारत और पाकीज़गी से है, यानी कि पाकीज़ा, किसी चीज़ को पाकीज़ा कर देना। बिल्कुल। इस्तिलाही माना अगर हम लेते हैं तो इस्तिलाही माना आप आसान फ़हम में इस तरह समझें कि अल्लाह के दिए हुए माल को आप पाकीज़ा करें, अल्लाह के दिए हुए हकीकी फ़ुकरा में तकसीम करें। बिल्कुल, बेशक। ठीक है जी। जहाँ तक सवाल है कि ज़कात फ़र्ज़ कब हुई, मुख्तलिफ़ अक़वाल उलमा ने ज़िक्र किए हैं इस पे, लेकिन जो राजे कौल है वो ये कौल है कि सन 2 हिजरी में रमज़ान से पहले ज़कात फ़र्ज़। अल्लाह। जैसे कि मैंने कुछ अर्सा पहले अर्ज़ किया ना कि 2 हिजरी का जो सन है उसमें बड़ा अमल दखल है। अमल दखल है, बिल्कुल। तो सन 2 हिजरी में ज़कात जो है रमज़ान मुबारक से पहले फ़र्ज़ हुई। बिल्कुल। आप ये देखें, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस तरह आप लगा लें कि एक तो ये हमारे 5 अहम बुनियादी जो अरकान हैं उनमें से तीसरा अहम रुकन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने 32 मकामात में कुरान मजीद के अंदर ज़कात का ज़िक्र किया, 32 मकामात में, और नमाज के साथ कुरान ज़कात का ज़िक्र। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ मैं एक नुक्ता बता दूं कि नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र क्यों है। क्यों? बड़ा अहम नुक्ता है। नमाज क्या करती है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराइयों से क्या करती है? आपको रोक देती है। अब जब इंसान बुराइयों से रुक जाता है तो उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो फरवानी पकड़ती है? वो है उसकी रूहानियत। सुभान अल्लाह। तो ज़कात से रूहानी तरक्की, नमाज से रूहानी तरक्की मिलती है, बिल्कुल, और ज़कात से माली तरक्की मिलती है। माशाअल्लाह, क्या क्या। इसलिए कहा व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात। नमाज से इंसान का जिस्म और रूह पाकीज़ा होता है,
ज़कात से इंसान का माल पाकीज़ा होता है। माल उसबाब। सुभान। इसी तरह अगर आगे चलें तो हज़रत अमर बिन शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दादा जान से रिवायत करते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक रह गया था ना सवाल, उस सवाल को इस हदीस के साथ मैं जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल। सही। हज़रत अमर बिन शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दादा जान से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस पर एक ख़ातून सहाबिया तशरीफ़ लाईं माशाल्लाह। और वो अपनी बेटी को भी तशरीफ़ लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे लेके आईं। तो आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उनकी बेटी ने 2 सोने के कंगन पहने हुए थे, वो बड़े भारी कंगन पहने हुए। अच्छा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? बिल्कुल। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह नहीं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम चाहती हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोज़ख के कंगन पहनाए? अल्लाहु अकबर। फरमाया बिल्कुल भी नहीं। और फ़ौरन उन्होंने कंगन उतार के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश फरमाए और फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सुभान अल्लाह, क्या कहना। तो ये कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको माल अता किया है, माल की फरावानी अता की है, उस माल में से 40वां जो हिस्सा है वह आपने इसार व हमदर्दी के लिहाज से अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, फुकरा खूबसूरत और मसाकीन को अता करना है, खूबसूरत। ताकि आपका माल तहफ़्फ़ुज़ में भी आ जाए और आपका माल पाकीज़ा भी हो जाए। माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, हम देखते हैं अपने लोगों में कि ज़कात देते हैं और काफ़ी ऐसा तबका है हमारे पास मौजूद जो ज़कात से इज्तनाब करता है। अच्छा, उसको तरबियत की भी ज़रूरत है, उसको दिखाने की, बिठाने की, पढ़ाने की, समझाने की भी ज़रूरत है, जो कि मगर उसको ये नहीं मालूम हो पाता कि ज़कात देने के फ़वाइद कितने हैं और ना देने के नुकसानात कितने हैं। पहले ये बताएं, ना देने के नुकसानात कितने हैं। देखिए, दरअसल मसला ये है कि हम ज़ाहिरी असबाब को मद्देनज़र रखते हैं। बिल्कुल। कि पैसा हमारे हाथ से या हमारे बैंक से निकल रहा है, उसके जो और ज़ाहिरी लॉजिक को भी हम लॉजिक को मद्देनज़र भी रखते मद्देनज़र हैं। रखते हैं। असल में हम कहते हैं कि जी हमने किसी को सदका दिया तो हमारे पास से माल खत्म हुआ, मगर कुरान तो नहीं कहता। कुरान तो कहता है तुमने दिया और बढ़ा तुम्हारे पास, और बढ़ा। क्या कहना। तो कहने का मतलब है हम ज़ाहिरी असबाब को मद्देनज़र रखते हैं ना कि ये चीज़ जा रही है हमारे हाथ से, लेकिन उसके बातनी जो असरात हैं और रूहानी जो असरात हैं वो कितने हैं, वो आपको ज़िंदगी में आगे जाके, या बाज़ औक़ात तो ये होता है कि बाप ने सदका दिया, उसके अच्छे असरात औलाद तक और उनकी नस्लों तक आगे चलते रहें। तो कहने का मकसद ये है कि 2 किस्म के लोग हैं, एक है ज़कात का इनकार करना, एक है ज़कात न देना। दोनों का मसला अलग अलग है। बिल्कुल। जो लोग ज़कात का इनकार करते हैं वो समझ लें कि कुफ़र करते हैं, ओहो। क्योंकि जिसने दीन के 5 अरकान के बारे में इनकार किया उसने कुफ़र किया। ओहो। तो दीनी 5 अरकान के अंदर ये तीसरा रुकन है और बड़ा अहम रुकन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद वईद सुनाई इस पर, हत्ता के किताबों के अंदर, रिवायात के अंदर तो यहाँ तक आता है। आपने बड़ा मशहूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का वाक़या सुना होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू बकर, ये चंद लोग जो हैं बाकी चीज़ों का इनकार नहीं करते, सिर्फ ज़कात का इनकार कर रहे हैं, और आप इस वक्त खलीफा हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपने फरमाया कि मैं इनसे जिहाद का ऐलान करूँगा। अल्लाहु अकबर। और आपने लश्कर भी रवाना फरमाया। जिहाद का ऐलान, क्या कहना। बात समझ में, इतना शदीद नौइयत की वईद सुनाई गई। तो ज़कात का इनकार करने वाले जो हैं वो समझ लें कि उन्होंने इस्लाम का भी इनकार कर दिया। अल्लाहु अकबर। अब रह गए वो लोग जो ज़कात का इनकार तो नहीं करते लेकिन ज़कात देते नहीं हैं, ये गुनाहगारों में शामिल होंगे, क्योंकि ये अल्लाह का माल जो है अल्लाह के बंदों पर वाजिब नहीं कर रहे। तो ये सख्त तरीन गुनाहगार समझ रहे हैं कि मुसब्बिबुल असबाब की तरफ नज़र नहीं कर रहे, सिर्फ असबाब की तरफ नज़र कर रहे हैं। माशाल्लाह। जी जी। कि इसमें अगर देखा जाए, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि किसी ने ज़कात निकाली हो और अगले साल उसने कम ज़कात निकाली। हाँ हाँ,
क्या कहना? हमेशा अगर उसने जितनी और ज़कात जिसने निकाली, पहली आदमी दफ़ा समझ ज़कात ले, निकाली, उसकी दूसरी ज़कात उससे ज़्यादा होगी। जी जैसे हाँ, ज़कात बिल्कुल। उससे ज़्यादा होगी। मेरे पैदल में हमारे स्कूल्स हैं, चीज़ें हैं, मैंने कई लोगों का इंटरव्यू किया, कहा हज़रत कमी नहीं आई, माल ज़्यादा ही निकाला है, कोई माल बढ़ाया तो ज़्यादा निकाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत हज़रत, अहम आम चीज़ है। फहम में जो लोग हमारे पास जो तबका ज़कात का इनकारी है, जो मुनकर है ज़कात का, तो मैंने देखा है कि वो ना भी देना चाहे तो बैंक वाले उसकी ज़कात तो प्रॉपर काट रहे हैं। नहीं, पहला आजकल रमजान बड़े, में तो इस पे भी एक हमारा एक सवाल एप्लीकेशन दे बनता है देते हैं कि वो कि भाई हमारे ज़कात ना काटी एप्लीकेशन दे जाए, देते हैं ऐसे कि लोग हमारी हैं। ज़कात ना काटी। हाँ, जी बिल्कुल, हम उस पर फिर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट हैं और आप बैंक की बात कर रहे हैं, तो फिर वो तो ऑनलाइन ही कटते हैं ना, तो पहले हमें इनसे पूछना पड़ेगा बिल्कुल। कि क्या मामलात हैं। अदनान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम ये देखते हैं कि हम 3-4 दिन से इस पर बात भी कर रहे हैं, आप हमें हमेशा बताते हैं कि आप अपनी पिक्चर अगर अपलोड कर रहे हैं तो उस पर टाइटल हो, आपका टाइटल अच्छा हो, आप कीवर्ड यूज़ करें। मैं ये जानना चाह रही थी कि हम अगर गूगल के ऊपर कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हैं तो हम कौन से ऐसी कीज़ यूज़ करें या कौन से ऐसे वो तरीके हैं जो हम अप्लाई करें तो हमारी पिक्चर जो है वो सर्चिंग में आए गूगल के। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक छोटी सी करेक्शन करूँगा कि गूगल के ऊपर मैं समझता हूँ कि 99% जो है लोगों को इसका आइडिया नहीं है कि गूगल के ऊपर भी सबमिट की जाती है तस्वीरें। वो इस फहम में होते हैं कि हम वर्क करते जा रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट के अंदर हम तस्वीरें पुटअप कर रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जितने भी जो ये प्लेटफॉर्म है उनके बारे में पुटअप कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली चले जाए तो वो वहाँ गनीमत समझते हैं। लेकिन अगर आप गूगल जाते हैं, गूगल पे जैसे क्लिक करते हैं तो साइट के अंदर आपको साइन इन का एक बटन नज़र आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और ऐड टू मी सर्च इन गूगल, तो उसका एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसके अंदर आप अपनी पूरी पिक्चर, प्रोफाइल, कौन कौन सी पोर्टल के ऊपर आप अवेलेबल हैं, तमाम चीज़ें उसके अंदर बायोडाटा आप अपना डालते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। सही। अच्छा, सबमिट करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप गूगल पे आ जाएंगे, यानी इस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, ठीक, कंसिस्टेंट होना पड़ता है। यानी 1.5 साल पहले कि अगर आप गूगल, मेरे पास मेरी फेसबुक पे अभी तक मौजूद है कि बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट इन द वर्ल्ड, जब सर्च करते जाते तो मैं पहले पेज के पर था पाकिस्तान की तरफ से। तो बात ये कि ये आप काम कर रहे होते हैं और अपना काम पुटअप कर रहे होते हैं, उस बिहाफ पे जो गूगल है वो आपको रिकमेंड करता है। क्योंकि देखें, सर्च करने के लिए तो लोग फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे कि ना, किसी को यूट्यूब पे देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सर्च बार में जाएंगे, लेकिन गूगल में जाने का मकसद ये है कि आप बहुत तेज़ी के साथ उस जगह पे डाइवर्ट हो जाते हैं जहाँ पे आप डिज़र्व करते हैं अपने काम। फेसबुक या दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तो जिस तरह दूसरे लोग हैं मौजूद हैं, वहाँ पे आप भी मौजूद हैं, लेकिन गूगल पे सबमिट करने से होता ये है कि एक प्रायोरिटी, एक ग्रेजुअली आप टॉप के ऊपर टॉप रैंक करना शुरू कर देते हैं, और रैंक की वजह से आप ज़ाहिर बात है नुमाया नज़र आने लग जाते हैं, और ज़ाहिर बात है आपको उसकी वैल्यूज़ का बेनिफिट होता है, और ज़ाहिर बात है जिस लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस काम का फ़ायदा होता है आपको। इसमें कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है? देखें, सब्जेक्ट सबसे अहम चीज़ है, पिक्चर्स डालना ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट ये होता है कि आप कोई यूनिक काम कर रहे हैं, यूनिक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप उसके अंदर जो है उसको पुटअप करने लग जाते हैं, नई कैटेगरीज पे आप काम करना शुरू करें, आइडियाज़ पे काम करें, और जब आपको ऐसा लगे कि ये वो एक ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम है, सही, आप वो कंटेंट का इस्तेमाल करें। पहले कंटेंट लिखने से पहले ये देख लें, सर्च कर लें गूगल पे कि इस कंटेंट पे कितने लोग ऑलरेडी पहले से अवेलेबल हैं। जब आप कंपटीशन चेक करते हैं तो फिर ज़्यादातर आपका कंटेंट फ़िल्टर होकर सामने आ जाता है कि कौन सी ऐसी वीक वर्ड है या कौन सा ऐसा वीक या कमज़ोर ऐसा टॉपिक है जिस पर कम लोगों ने बात की है, और हम उस टॉपिक पे जब लिखते हैं तो गूगल जो है वो मजबूर हो जाता है आपको टॉप रैंक पे देने के लिए या टॉप प्रायोरिटी पे देने के लिए। तो ज़ाहिर बात है इसका बहुत ज़्यादा, बहुत वाज़े तौर पे आपको इसका बेनिफिट होता है। अच्छा, गूगल टॉप प्रायोरिटी दे या तरजीहात दे या ना दे, मगर अल्लामा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, जो लोग तरजीहात ज़कात के हवाले से नहीं दे रहे होते उनके लिए मैं आपसे गुफ्तगू फरमा रहा था कि बैंक ऑटोमेटिक उनको रिक्वेस्ट देता है कि जी आप इसकी डिडक्ट करें, वो नहीं करवाते, फिर कहीं ना कहीं उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हमने क्या एक तरबियती नशिस्त इन लोगों के लिए लगानी चाहिए है, या फिर ये लोग क्या दीन की जो मुबादियात हैं उसका इल्म नहीं है इनके पास, क्या मसला क्या है, ज़रा तवज्जो फरमाएं। देखिए, इल्म तो हर चीज़ का है। आजकल के दौर के अंदर अगर आप कहें कि दीन के मुबादियात का इल्म नहीं है तो मैं समझूंगा ये गलत बात है। अच्छा, लालच है, लालच है, हिर्स है, अल्लाह, तमा है। दीन के हवाले से आसानियाँ पैदा करना हमारा अब रुझान पैदा हो चुका है हमारे अंदर। अब आप देख लें, एक आम आदमी सिर्फ सेब लेने के लिए जाता है तो वो अच्छी तरह छांट पटक के सेब लेता है,
سبزی لینے جاتا ہے تو اچھی طرح چھان پٹک کے سبزی لیتا ہے، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو فوراً سے پہلے کہہ دیتا ہے جی علماء نے ہمیں کچھ بتایا نہیں. بھائی علماء کے پاس جائیں تو علماء آپ کو بتائیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج لوگوں کو معلوم ہے. دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کسی مولوی نے تو نہیں کہا کہ آؤ مدرسوں میں زکوٰۃ دے دو یا فلاں جگہ آپ زکوٰۃ دے دو. زکوٰۃ کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار ٹھہرے. تو یہ 2 اور 2 4 والا کیس ہے. جیسے انہوں نے بات کی انوار نے کہ بینک سے جو ہے وہ کٹوتی ہو جاتی ہے پھر ان کے زکوٰۃ کی، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا بھی ہو جاتی ہے؟ جن لوگوں کی زکوٰۃ کی جو کٹوتی ہے وہ بینک کر لیتا ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ان کے سر سے واجب اتر جاتا ہے. اب آگے ہماری جو حکومت ہے وہ کن کن افراد کو زکوٰۃ دیتی ہے یہ اب ان کا معاملہ، پھر وہ حکومت کے اوپر حکومت کے معاملہ ہوگا. صحیح. بے شک بلا شبہ حافظ صاحب، زکوٰۃ، اثار و ہمدردی، یہ ایسے ہم نے موضوعات کو جوڑا ہوا ہے. ایک طرف تو ہم جو زکوٰۃ کے انکاری ہیں، منکر ہیں، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو دوسرا اثار و ہمدردی جو کہ اسی مہینے میں دکھاتے ہیں. اور دونوں حضرات میں توجہ چاہوں گا حافظ صاحب، علامہ صاحب، کہ اثار و ہمدردی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک فرد واحد کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے اداروں کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے NGOs جو اثار و ہمدردی کے جذبے کے نام پر لوگوں کی مدد تو کر رہی ہیں، مالی، امدادی، ہر طریقے سے، مگر ایک اندر ان کے یہ ہے کہ جی ہم نمایاں بھی نظر آئیں. تو اس کو دین کس نظر سے دیکھتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. جی بالکل ایسا ہے کہ اصل میں سماجی ادارے جو ہیں کچھ جگہ تو ان کی تھوڑی سی مجبوریاں ہوتی ہیں، چونکہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کسی ڈونر سے ہوتا ہے. بالکل. کہ وہ اگر کچھ کسی کو کیونکہ ان کے پاس پیسے جو ہے امانت کے طور پہ ہوتے ہیں، کسی نے دیے ہوتے ہیں تو وقف کا پیسہ ہوتا ہے، وقف کا پیسہ. جی اس وقت کے پیسے کو لیکن اس کو استعمال کر کے دکھاتے ہیں. کچھ جگہوں پہ تو ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا تعلق میں وہی کہوں گا کہ نیت المؤمنین خیر من عملہ، کہ جو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ نیتوں کا بڑا معاملہ ہے کہ جب ہم کہ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنی ریا چاہتے ہیں، اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یا اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہم اللہ کے پاس ہونا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا معنی رکھتا ہے. تو بالکل اگر کسی کے دل میں ایسی گدگدی ہوتی ہے، اگر دل میں کوئی اس طرح کا جذبہ آتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ سوشل کام کرنا آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ سوشل کام کریں، مستحب عمل ہے، لیکن مستحب عمل کے لیے کسی ایسے کام کا ارتکاب نہیں کریں گے جو گناہ کے زمرے میں آ جائے. گناہ کے بھی زمرے میں آئے گا. پھر غریب بستیوں میں جا کے اگر آپ افطار اور سحر کا سامان دے رہے ہیں یا عید کا کپڑا دے رہے ہیں، جا کے تصویر کھینچ کے اور ویڈیو لگا رہے ہیں کہ وطن کے پاسباں، اور عزت نفس غریب کی مجروح ہو رہی ہے، یہ ایک گناہ کا سبب بن رہا ہے. لیکن جناب حکومتی کچھ ایسی پالیسیز بھی ہیں نا، جیسے حافظ صاحب نے کہا، تو پھر وہ ان اداروں کو جو ہے وہ شو آف کرنا پڑتا ہے. اس کے طریقہ کار دوسرے بھی ہیں، اور ادارے جو ہیں بہت اچھے ادارے بھی ہیں جو کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر جو ہے وہ اپنے کام کو شو بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور ڈونر کو اطمینان بھی دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے ہم نے مستحقین تک. اب وہ بلر کر دیتے ہیں، تصویروں کو بلر کر دیتے ہیں، کسی دینے والے کو نہیں دکھاتے ہیں، چیزیں دکھا دیتے ہیں، بہت حکمت عملی سے کام کرتے ہیں. وہی یہ دل کا بڑا تعلق بنتا ہے. قیامت میں بڑی پکڑ بھی ہے ایسے لوگوں کی. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ہر گناہ کی پکڑ ہے نا، اور یہ گناہ تو ڈبل ہے. ایک تو آپ جو ڈونر آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، بالکل، اور دوسرا جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کر رہے ہیں. تو یہ ڈبل گناہ ہے. صحیح، بالکل گناہ ہے، اور اس پر تمام ہم گفتگو کر رہے ہیں، مزید کریں گے. لیکن میں اس وقت چاہوں گی کہ ہم حدان شیخ صاحب کی طرف بڑھیں اور ان سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہم کر لیں. فیس بک کے حوالے سے ہم پچھلے کئی ویکس میں بات کرتے رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فیس بک کے جو یوزرز ہیں ان کے لیے کیا ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں آپ کے پاس کہ جس سے ان کو فائدہ ہو سکے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کی جو توجہ ہے وہ اس طرف دلواؤں گا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی جو آئی ڈی ہے اس کی پروٹیکشن کی طرف پہلے جائیے. صحیح. اس کو ہر طریقے سے اپنے آئی ڈی کو محفوظ رکھیں گے. محفوظ ہوگی تو ساری چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. دیکھیں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا آج کل چل رہا ہے، یعنی کچھ 4 مہینے 5 مہینے تو پہلے جو ایک اپلیکیشن چل رہی تھی کہ
جو بوڑھا ہے وہ جوان بنا دکھا سکتا ہے، اور جو جوان ہے وہ بوڑھا کیسے لگ رہا ہے اپلیکیشن پہ کلک کرے تو کنورٹ ہو جاتا ہے. تو بڑے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی جوان میں بوڑھا کیسے لگوں گا 60 سال کے بعد، 70 سال میں کیسے نظر آؤں گا. اور جو 60-70 سال کا بوڑھا ہے وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یار میں جوانی میں کیسے لگوں گا. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جب ہم وہ کلک کرتے ہیں اور فوراً جا کے ہم اس کو اپلیکیشن کے اندر اپنے سبمٹ کرتے ہیں، لاگ ان کرتے ہیں، اور لاگ ان کرنے کے بعد ظاہر بات ہے وہ ایک تصویر بنا کے آپ کو دے دیتا ہے خاکہ. ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس کو لگانا چاہیں لگا لیتے ہیں، نہیں تو اسے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس اپلیکیشن کا؟ اس سے کیا آپ کی وجہ سے پیسے مل رہے ہیں؟ نہیں، اس کو آپ کا ڈیٹا مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کا، کیونکہ جیسے آپ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کی آئی ڈی اس کے پاس چلی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، اور سائن اپ کرنے کے بعد آپ اندر پاسورڈ پٹ اپ کرتے ہیں تو یہ آئی ڈی ہیک ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں نا کہ جو ایک کمپنی نے ایک اپنی اپلیکیشن بنائی ہے، بوڑھے کو جوان اور جوان کو بوڑھا کر رہی ہے، اور اب جیسے ایک اور آئیڈیا آ گئی ہے کہ آرمی میں نظر آنا چاہتے ہیں، فوجی نظر آنا چاہتے ہیں، نیوی میں نظر آنا چاہتے ہیں، کمانڈو نظر آنا چاہتے ہیں، پولیس افسر نظر آنا چاہتے ہیں، شیخ کی لباس میں نظر آنا چاہتے ہیں. وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس میں دیکھ کے. مگر وہ سارا ڈیٹا دیکھیں، فیس بک جو ہے، فیس بک انکرپٹڈ نہیں ہے. یعنی ابھی جو موبائل یہاں پہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، جو اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، یہ فیس بک کے پاس جا رہی ہے. یہ ہماری گفتگو جا رہی ہے اس کے پاس. ہمارے کانٹیکٹ نمبر جتنے بھی ہیں سارے فیس بک کے پاس جا رہے ہیں. جب ہم فیس بک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ ہم سے الاؤ کرواتا ہے کہ دیکھیں آپ کی تمام چیزیں، کیونکہ آپ سے وہ پیسے تو لے نہیں رہا، فری آف کاسٹ ہے، تو اس کے اگینسٹ اس کو آپ کا ڈیٹا چاہیے ہوگا. ڈیٹا جو ہے وہ مختلف کمپنیز کو دے گا. اچھا، کمپنیز کو کس طریقے سے دے گا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ ریسلنگ بہت دیکھتا ہے، WWF دیکھ رہا ہے، ریسلنگ دیکھ رہا ہے، تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ 2 یا 3 دن کے بعد سے آپ کے پاس نا ریسلنگ سے ریلیونٹ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، جب وہ آنے لگ جائیں گے تو پھر مسل کی، باڈی بلڈنگ کی چیزیں، پروڈکٹ آنا شروع ہو جائیں گی. تو ان کو یہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کون سی پروڈکٹ دے سکتے ہیں. تو وہ آپ کا ڈیٹا اس کمپنی کو پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ کمپنی اس اسپیسیفک لوگوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مائنڈ ریڈنگ ہو رہی ہے. جی، تو یہ مائنڈ ریڈنگ نہیں ہے. سائیکالوجیکلی بھی بہت زیادہ ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک بوڑھا بھی ہٹ ہو رہا ہے اس سے. اور ہمارے پاس بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز کا، حضرت جیسے کہ فیس بک آپ نے بتا دی، جی ٹویٹر ہو گیا، مگر اس کی کوئی ٹریننگ نظر نہیں آتی. دیگر بیرون ممالک میں، یورپ میں باقاعدہ فیس بک کی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فیس بک اس کے حوالے کیا جاتا ہے. یہاں پہ تو بس جی حوالے پہلے کر دیا اور ٹریننگ کا تو سوال ہی نہیں. نہیں حضرت، میں کوشش کرتا ہوں دینے کی، لیکن بات یہ کہ ٹیچر کو بھی جب مزہ آتا ہے جب اسٹوڈنٹ لینے والا بیٹھے سامنے. تو اس کا جواب میں آج آپ کو دے دیتا ہوں. اس کی ٹریننگ کے حوالے سے اگر ٹریننگ ہوگی تو کیسی ہونا چاہیے. یاد رکھیں، جب بھی آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن آئے تو اس کو ہوتا ہے نا، کلک کرتے ہیں فوراً انسٹال نہ کریں، فوراً انسٹال نہ کریں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایسی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پرومو چیزیں بیک گراؤنڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں، صرف فیس چینج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایکٹر ہے، ایکٹر کو کوئی فلم کی جو مووی ہے اس میں بھاگتا آ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یار میں بھی ایسے نظر آؤں، بال ہو رہا ہوں پورا سیم، صرف فیس چینج ہو جاتا ہے نا ایکٹر کا، آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کا وہ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. یہ آپ سمجھ جائیں کہ کمپنی کو آپ کا ڈیٹا چاہیے، آپ کا کانٹیکٹ چاہیے، وہ ان کو سیل کریں گے اور ملینس میں ڈالر میں کمائیں گے. اگر پھر بھی آپ کو اتنا دل چاہ رہا ہے، کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہی چاہتے ہیں، تو وہاں سے آپ ہٹ نہیں کریں. اس کو نام کو چیک کریں، اس کو کاپی کر کے پلے اسٹور میں ڈالیں. پلے اسٹور میں آلریڈی وہ اپلیکیشن اویلیبل ہے، اس میں جا کے پہلے ویوز دیکھ لیں، اس کی اتھینٹیکیشن دیکھ لیں، اور پھر جا کے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی اس کے بعد بھی اگر آپ کو پھر بھی دل چاہ رہا ہے کہ فوراً میں کوئی اداکار بن جاؤں، کوئی ایکٹر بن جاؤں، تو کم از کم جب آپ لاگ ان کریں تو فیس بک، ٹویٹر، ان تمام سے نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی پوری آئی ڈی ہیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور اگر نہیں ہو رہی تو ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فیس بک کے بدلے ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے، تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کی نیچر، آپ کی سوچ، تھنکنگ کے حساب سے ان پروڈکٹ کمپنیز کو جو پروڈکٹ سیل کرتی ہیں وہ ان کو دیکھیں. آج کل کا وہ دور ختم ہو گیا کہ میں اگر کوئی موبائل بیچنا چاہتا ہوں تو میں ایک پوسٹ لگاؤں، بوسٹ کر کے 50,000 لوگوں کو دکھا دوں، لیکن 50,000 میں تو مشکل سے 5 بائر ہوتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ وہ 5,000 کے 5,000 ان لوگوں تک جائے جو اس کے یوزر ہے. تو اب وہ بڑا ٹارگٹ مارکیٹنگ پہ، ٹارگٹ آڈینس کے بعد جا رہی ہوتی ہے. تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ای میل آئی ڈی ایک ایسی بنا لیں، ایک الگ سی. یہاں پہ تو بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے حضرت. یہاں پہ تو کافی دفعہ کہ یہ اپلیکیشن کھولی، دوسری آ گئی، اس کو انسٹال کرو تو تیسری آ گئی، تو جناب چوتھی آ گئی. جی، تو اس طرح تو پھر ہمارے تو کانٹیکٹ سارے چلے گئے. میں نقصانات بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ایک الگ سے اس کے لیے ای میل آئی ڈی بنائیں جو بالکل مختص اس کام کے لیے ہو. بالکل. تو وہ چیزیں جب آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ افورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، جب اس طرح کی جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان اکثر آپ نے دیکھا کہ برگر ویڈیوز
جو ہے اس قسم کی آپ کی ٹائم لائن کے اوپر آ جاتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی آپ اپنا موبائل دے نہیں سکتے. بچے آپ نے دیکھا ہوگا، بچے پاپا کا موبائل لے لیا، مما کا موبائل لے لیا، تو جب وہ موبائل لے لیا تو وہ موبائل میں تو خرافات آ رہی ہیں، تو وہ بہت بڑا برا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کا استعمال بڑا اسمارٹ ہونا چاہیے، اور اس کا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اس کو بچنے کے لیے آپ ان چیزوں کی احتیاط کریں. احتیاط آپ نے دیکھا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، چھوٹی سی احتیاط یہ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو اس کی اپلیکیشن پہ جا کے وہاں سے اسپیسیفک بالکل وہاں سے اٹھائیں، وہاں سے لاگ ان نہ کریں. یہاں میں ایک سوال شامل کروں گی، اگر اتفاق سے کسی نے وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر بھی لیا، مثال کے طور پر فیس بک سے ڈاؤن لوڈ کر لیا، اور پھر بعد میں اگر ان کو لگتا بھی ہے اور وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، انسٹال کر دیتے ہیں، تو کیا اس کے باوجود بھی آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے؟ دیکھیں وہاں سے آپ ڈیلیٹ کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، وہ تو آپ کے پاس اب ٹائم لائن پہ تو سمجھے ایک بربادی ہو گئی ہے. پپا مما کے موبائل سے بربادی ہو گئی. ہاں کچھ بھی ہے، لیکن اگر پھر بھی ان والدین کے لیے میں کہوں گا کہ آپ جائیں سیٹنگ کے اندر. سیٹنگ میں جانے کے بعد ایک آتا ہے فلک میں جانے کے بعد ایک آپشن آئے گا، اس کے اندر آپ کے پاس تمام وہ جو چیزیں جو آپ نے انسٹال کی ہوئی تھی یا جس کو ایڈ کیا ہوا تھا، وہاں پہ جا کے ہائڈ کا بٹن ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، اس کو کلک کر دیں، وہ بلو ہو جائے گا، اور ہائڈ تمام وہ جو چیزیں آپ نے ڈالی ہوئی تھی وہ تمام چیزیں ہائڈ. بالکل. یہ پپا مما بابا اور جو بھی ان کی زوجہ ہیں یہ سب سن لیں کہ کس طریقے سے آپ کے موبائل، آپ کا ڈیٹا، اور سب سے بڑھ کے آپ کی اولاد جو جس کی نشوونما جو اس ملک کا اور آپ کی نسل کا مستقبل ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اتنے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کہ چاہے وہ ذہنی طور پہ ہو، جسمانی طور پہ ہو، ہر طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. نعمت ہے آج. شیخ صاحب کو یہاں پر شامل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی عوام الناس تک جو ہے کوئی ایسی باتیں پہنچا سکیں، ایسی نالج پہنچا سکیں جن سے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو. اور حقیقت سندس یہ بھی ہے کہ کافی ناظرین ہمارے پروگرام موبائل پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. 80% لوگ موبائل پہ دیکھ رہے ہوں گے، 20% لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی کی. ایسا ہی ہے، مگر جو دیکھ رہے ہیں تو جو آپ کو نالج مل رہی ہے، جو پروڈکٹیو ہے، جس سے آپ کو زندگی میں اویئرنیس بھی آئے گی اور زندگی بہتر بھی نظر آئے گی ان سارے عمل کرنے کے بعد. سارے نقصانات سے آپ بچ بھی سکیں. بالکل بچیں گے بھی اس سے. اور پپا مما کی بات سے حضرت آپ کی طرف بالکل معذرت کے ساتھ آؤں گا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اگر کہ کوئی ایک ادا کر دے تو دونوں کی زکوٰۃ ہو جائے گی، یا پھر دونوں کو الگ الگ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹاپک تو محترمہ سندر صاحبہ کب سے انتظار کر رہی تھی کہ جلدی ہاں، اور میں بھی انتظار کر رہا تھا آپ کے جواب کا. اصل میں اس کی کئی صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ہی مالدار ہوں، بالکل دونوں ہی کماتے ہوں، بالکل تو صاف سی بات ہے دونوں کو ہی الگ الگ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. صحیح. دوسری صورت اس کی یہ ہوگی کہ اگر شوہر بیوی کو خرچہ دیتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور وہ خرچہ جمع کر رہی ہے اپنا. عمومی طور پر جو بیویاں ہوتی ہیں، گھریلو خاتون ہوتی ہیں، وہ بچت لازمی کرتی ہیں، بالکل ان کی ہونا گھٹی بھی میں چاہیے، سکھایا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن اب ان کے پاس سونا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر سونا بھی ہے، چاہے وہ 7.5 تولہ سے زیادہ ہو یا 7.5 تولہ سونا سے کم ہو، اور کچھ پیسے بھی موجود ہوں، کیونکہ جنس دونوں کی الگ الگ ہو گئی ہے، تو اب دونوں کو ملا کے وہ خاتون خود اپنی زکوٰۃ ادا کرے گی. ٹھیک ہے. اب تیسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ شوہر خرچہ نہیں دیتا، ساری صورتحال خود گھر کی اخراجات جو ہے وہ پورے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اخراجات پورے کرنے کے بعد جو ہے وہ بیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیتا. لیکن اب بیوی کے پاس جمع پونجی تو ہے نہیں، صرف سونا ہی سونا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا سونا کتنا ہے. اگر 7.5 تولہ سونے سے کم سونا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر 7.5 تولہ سے زیادہ سونا ہے تو اب وہ کیا کرے، کیونکہ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے. تو اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ دل بڑا کرے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، اور اپنے سونے میں سے تھوڑا سا سونا جو ہے وہ بیچ کر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. ٹھیک ہے. ہونا بھی یہی چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر سے کہہ دے کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، رائج الوقت سکہ تو ہے نہیں میرے پاس، لہٰذا آپ ایسے کریں کہ میری جو زکوٰۃ ہے وہ آپ ادا کر دیں. اور اگر شوہر یہ دیکھ لے کہ ہاں بھائی ان کے پاس مال نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو نیت کون کرے گی؟ عورت کرے گی. زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ شوہر ادا کرے گا. کیونکہ زکوٰۃ جس کے لیے ادا ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی نیت جو ہے وہ واجب ہے. یا پھر اگر اسے پتہ شوہر کو کہ میری بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہے، سونا ہے اور میں نے زکوٰۃ دینی ہے بیوی کے لیے بھی،
تو وہ آ کے اجازت لے گا کہ میں تمہاری زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، دے دوں، تو بیوی اجازت دے گی کہ ہاں دے دیجئے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا علامہ صاحب، ایسا مسئلہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ والد صاحب بہت ہی زیادہ اچھے زمیندار تھے، ان کے پاس بہت بڑی زمین تھی، اولاد جو ہے وہ باصلاحیت نہیں، ان کا انتقال ہو گیا والد صاحب کا، اب اولاد کے پاس کوئی ذریعہ معاش تو ہے ہی نہیں، کیونکہ والد صاحب وہ زمین سے جو بھی ان کا ذریعہ معاش تھا اس سے پورے گھر کی کفالت ہوتی تھی، اب زکوٰۃ کس طریقے سے نکالو زمین کی؟ دیکھیں، والد کے مرنے کے بعد ورثہ تقسیم ہوگا تب زکوٰۃ نکلے گی، اگر جب تک تقسیم نہیں ہوا تو تب تک زکوٰۃ نہیں کیونکہ اب وہ ملکیت سے ہٹ چکا ہے، والد کا انتقال ہو گیا ہے تو والد کی ملکیت میں تھا سب کچھ، اب وہ چونکہ ملکیت سے ہٹ چکا ہے، اب وہ ورثے کی تقسیمی عمل کے بعد جا کے جس کو جتنا ورثہ تقسیم ہوگا تب جا کے زکوٰۃ واجب ہوگا۔ صحیح، بہت خوبصورت انداز میں ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گی، میں ارشد صاحب کی طرف آؤں گی، گھریلو اشیاء ہوتی ہیں ہماری، مثال کے طور پر ایک سے زائد گھر ہیں، بعض اوقات لوگوں کے پاس ایک سے زائد گھر بھی ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس ایک سے زائد گھر ہیں یا گاڑی ہے تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا استعمال کی اشیاء پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ جو چیزیں ہمارے استعمال میں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ اگر ہم نے کوئی گھر لیا ہوا ہے، دیکھیں زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جو مال تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ نے گھر لیا ہے اور آپ نے کہا کہ اس کو میں بیچوں گا، اس کو زیادہ جیسے قیمت لگے گا میں اسے بیچ دوں گا تو وہ مال تجارت کے زمرے میں آئے گا، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ نے کئی گھر لیے ہوئے ہیں لیکن اس کو آپ نے کرائے پہ ڈالا ہوا ہے، اس کرائے کے پیسے کو آپ اپنے مال میں شامل کرتے ہیں، اس کے زکوٰۃ کو آپ نکالتے ہیں، یا آپ اس کرائے کے پیسے کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی صورت الگ الگ ہے۔ تو جو چیز، بس ایک واضح صورت یہ سمجھیے گا کہ جو چیز قابل استعمال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ گھر ہے، گاڑی ہے، دیگر چیزیں۔ صحیح، بالکل، کیا کہنا ناظرین محترم، یہ گفتگو سحر حاصل، اور یہ جو گفتگو جو تھی آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی یہ مسئلے جو کہ آپ لوگ خواتین کے حوالے سے جو کہ جا کے نہیں پوچھ پاتی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتا، تو اسکرین پر بیٹھ کے ہمارے چینل، ہمارے پروگرام کے توسل سے آپ کے کافی ایسے مسائل ہیں جو کہ حل ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، اور اتنے قابل ترین لوگ، اہلیت کے حامل لوگ ہم نے اسی لیے بٹھائے اپنے ساتھ کہ آپ استفادہ کر سکیں، اور یہ استفادہ آپ کے لیے توشہ آخرت میں بھی بہت ہی زیادہ مثبت ثابت ہو۔ ناظرین محترم، یہ گفتگو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم دیگر اپنے پروگرامز میں بھی کرتے رہیں گے، اور دیگر موضوعات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور ملاقات کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے جو گفتگو کریں گے اس کے دیگر مہمان سے بھی ملوائیں گے، اور مہمانوں سے ملوانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم دیگر اور بھی جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہی دیں گے۔ ناظرین محترم، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا، اپنے ایمان کا، اسلام کا اور اس پاکستان کا۔ ابھی جاتے ہیں ہم ایک بریک کے پاس، پھر واپس جب آئیں گے تو یہاں پہ جو میزبان ہوں گے وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارا اور آپ کا ساتھ اس پروگرام میں ابھی تک اتنا تھا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے پروگرام میں۔ تب تک اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں مانتا سب کو ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ شروعات اسی وحدہ لا شریک کے بابرکت نام سے کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ خدا کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صلی اعلیٰ کا ہے۔ محترم مہمانان گرامی، پاکستان سمیت دنیا بھر سے دیکھنے والے افراد، ناظرین، ان تمام سماعتوں کو میرے یعنی سید محمد اویس رحمان اور میری ساتھی ہوسٹ بشریٰ اے خان کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم اس سے پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم کہ جسے نازل کیا گیا رمضان مبارک میں، اور اس کا اولین مقصد لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ اس سے لوگوں کی سراسر ہدایت حاصل کر سکیں لوگ، اور یقیناً اس ہدایت کے اندر حق اور باطل ان دونوں کے مابین فرق کو واضح دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا۔ اور ناظرین کرام،
ان روزوں میں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا پھر کوئی سفر میں ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اس کو دوسرے ایام کے اندر جو ہے وہ اپنے روزے کو پورے کر سکیں. تو آج اسی عشق سے, اسی روزے سے ریلیٹڈ عشق سیام کا یہ پروگرام آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. یہ پروگرام بنوید کی آواز کے ذریعے وینس ٹیلی ویژن کے اسکرین کے اوپر آپ تمام ہی ناظرین کے لیے حاضر خدمت ہے. یہاں ہمارے درمیان بہت سے گیسٹ ہوتے ہیں, بہت سے ہوسٹ ہوتے ہیں, بہت سے نعت خوان حضرات ہوتے ہیں جن سے ہم نعتیں سنتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم موجودہ دور کے حوالے سے, عصر حاضر میں آئی ٹی کے حوالے سے کوشچنس کرتے ہیں. تو اس وقت میری ساتھی ہوسٹ, ان کے پاس کچھ لائن اپ ہیں گیسٹ, وہ ان کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج ہمارے پاس انمول ستارے کون کون سے ہیں. اچھا جی, ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید. اور آپ کی میزبان بشرا خان حاضر خدمت ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کہ 5 روزے الحمدللہ بخیر و عافیت مکمل ہو چکے ہیں اور اب ہم چھٹے روزے کی طرف گامزن ہیں. زندگیوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھتے ہوں گے. تو دعاؤں کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں خود سے اس لیے نہیں بتاؤں گی کیونکہ ان کی زبانی, ان کی کہانی جب آپ لوگ سنیں گے تو وہ شاید زیادہ سحر انگیز ہوگی. میں ان کا تعارف ضرور کرواؤں گی کیونکہ یہ میری خوش نصیبی ہے. تو آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہیں سید ارشد علی, جو کہ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں. سر السلام علیکم. ہم ان سے ڈیٹیل میں آپ سے بالکل بات کریں گے اور آپ کی جو قیمتی باتیں ہیں وہ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں انشاءاللہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ننھی سی, پیاری سی, خوبصورت سی, ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ کہ جب اسکرین پہ آپ انہیں دیکھیں گے تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہے بغیر رہ نہیں پائیں گے. ان کا نام ہے ام ہانی. بیٹا السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اچھا, میں زیادہ انہیں تنگ کیے بغیر چاہوں گی کہ آپ مجھے ایک خوبصورت سی نعت سنا دیجئے. چھوٹی ہے بہت. چلیں جب تک آپ اپنا انٹرو لیں. ہمارے ساتھ بائیں ہاتھ کی طرف جو ہے وہ کچھ اور مزید گیسٹ موجود ہیں. ہم چاہیں گے ان کی طرف چلیں گے, ان سے ان کا تعارف لیں گے. اور سب سے پہلے ایز یوزول جس طرح روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں مختلف مذہبی اور روحانی اسکالر, تو اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر موجود ہیں جو کہ یقیناً بڑی نظر رکھتے ہیں اپنی مذہبی معاملات کے اوپر, مذہبی مسائل کے اوپر. اور ہمارے پروگرام کے اندر بھی اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اگر ان کا مزید ہم تعارف آپ کے ساتھ کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں کوئی 6 مدرسے کے ماشاءاللہ سے اونر ہیں اور 6 درسگاہوں میں جو ہے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ لوگوں کے لیے دے رہے ہیں. میری مراد حافظ ارشد رفیق صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہی بالکل برابر میں تشریف فرما ہے ایک اور ابھرتا ہوا نوجوان اور یقیناً بنوید کی آواز کے لیے ایک اعزاز, بنوید کی آواز کا ایک فخر, اور خود اس ٹرانسمیشن کے اندر عشق سیام کے اندر بھی ہوسٹنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے لیے وہ بطور گیسٹ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری مراد تیمور اکرم سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو اب یقیناً آپ اپڈیٹ ہو گئی ہوں گی, تو ہم چلیں گے ناظرین کرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب, جہاں پر کم سن ثنا خاں ام ہانی موجود. جی. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. کسی بہن
بیٹا بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اویس بھائی یہ دیکھیے ہمارے نگینوں کی وہ شروعات کہتے ہیں نا ہوں تو میں چھوٹا سا بچہ لیکن کام کروں گا بڑے بڑے, اور ماشاءاللہ کیا خوب آواز پائی آپ نے, بہت خوب. بس یہی خوبصورتی ہے ہمارے بنو یوتھ کی آواز کی کہ واقعی ایسے قیمتی نگینے چن چن کے لاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم معذرت خواہ ہیں. نہیں, ہمارا سر فخر سے بلند کرتے ہیں ہمارے یہ بیش قیمت ستارے. اور بہت پیارا بیٹا, میں مطلب بار بار اس کی تعریف کی طرف جا رہی ہوں. اچھا, انہی کے ساتھ ساتھ اویس میں اپنے مہمان سے پوچھوں ذرا ان کے بارے میں, کیونکہ ان کا تعلق بھی ایسے بہت سارے نگینوں سے ہے جسے ماشاءاللہ وہ خود پروان چڑھا رہے ہیں, اور ایک ایسی انسانی ہمدردی کا اتنی لازوال مثال پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ شاید میرے الفاظ وہ نہ ہوں سر جو آپ ادا کر سکیں. تو پلیز آپ مجھے ذرا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیے, کیسے شروع کیا, کیوں شروع کیا, اور اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں, اس منزل کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے وہ منزل پا لی ہے. تو یہ ذرا مجھے آپ پلیز بتائیے کہ میں بےتاب ہوں یہ سننے کے لیے کہ وہ کیا جذبہ تھا جو یہ میں ہوں معذوروں کی آواز, یہ جو لفظ آپ نے سلیکٹ کیا ہے, تو اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن بیسکلی یہ ہے کہ آج آپ کے ہاں ڈیجیٹل دور ہے, اور کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ یوٹیوبس پہ اور دیگر جگہوں پہ آ کے وہ ولاگرز بن جاتے ہیں, اور وہ اپنی تکلیف کو کیش کراتے ہیں لوگوں کے آگے. وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کنڈیشن میں, کچھ لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں باضابطہ خود ہی, اور وہ ولاگر بن جاتے ہیں اور ایک ستارہ بن کے وہ بھرنے لگ جاتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شاید جس مرحلے سے, جس کنڈیشن سے ہم گزر رہے ہیں, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے. جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو بڑے تکلیف کے دن تھے اور بڑی تکلیف کا وقت تھا, کیونکہ دونوں ہاتھوں سے ایک زندگی کا بڑا طویل عرصہ گزارا. اچھا سر, معذرت میں یہاں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے ناظرین کو یہ بات نہیں پتا کہ یہ حادثے کے باعث آپ اس کنڈیشن میں آئے. اس سے پہلے آپ ماشاءاللہ ویسے ہی جیسے سارے کام سر انجام دے رہے تھے. یہ ایک مختصراً مجھے آپ بتائیے کہ یہ آپ پہ پہلے کیا تھا اور یہ کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہوا, کیا ہوا؟ 2016 میں میرے ساتھ ایک صنعتی حادثہ پیش آیا, اور جس میں میں اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے بڑا کرم کا معاملہ میرے ساتھ کیا کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا کی, کیونکہ اللہ رب العزت آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف آئی یا آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشانی کا وقت آئے. اللہ رب العزت کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں, اور انسان اگر ان میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے بدلے آپ کو بہت سی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں. تو الحمدللہ جب زندگی کے مشکل وقت کو فیس کر لیا اور اپنی زندگی کو بآسانی گزارنا شروع کیا, تو پھر احساس ہوا کہ جو لوگ صنعتی حادثے جن کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے, جو معذور ہیں, جس طریقے سے ہم کشمیر جا کے کام کر رہے ہیں, ہماری ٹیم جو ہے وہ بلوچستان کے دیگر علاقوں کے اندر معذوروں کو تلاش کر رہی ہے, وہاں پر ان کی ہیلپ کر رہی ہے, ان کو ویل چیئرز کی نیڈ ہے یا دیگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر تو یہ کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ باہر کی کسی ملک کی بات کریں تو وہاں پر تو ایک جانور کو بھی جو ہے بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں جو روڈوں پہ رہنے والے جو نشئی حضرات ہیں اور جو اب نارمل جنہیں کہا جاتا ہے وہ لوگ ہیں, ان کی حالت زار بہت زیادہ خراب ہوتی جاتی ہے اور لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں, ان کے قریب نہیں آنا چاہتے. تو میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن ان کی صفائی ستھرائی کر رہا ہے, یہ دیکھتے ہوئے نہیں کہ یہ نشے کے عادی ہیں. اگر وہ نشے کے عادی ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی ایک ریزن ہے جو وہ نشے کی طرف ہے. وہ بھی انسان ہے, وہ شوق سے نہیں آئے. کسی نے ایک دفعہ ان کو ٹرائی کرایا, کوئی بے روزگاری سے تنگ تھا, کوئی کسی چیز کے لیے پریشان تھا, اور پھر وہ اپنے ذہنی سکون کے لیے, قلبی سکون کے لیے اس نے نشے کا راستہ اختیار کیا, اور اس کی زندگی تبدیل ہوتی چلے گئی. آج میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن ایسے لوگوں کی صفائی ستھرائی کر رہے ہیں, ان کو صاف ستھرا کر رہے ہیں ہم. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی عزیز بہت جلد ہم ایک کیئر ہوم بنانے جا رہے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا کیئر ہوم. جو بچے لکوڈ پر زندگی گزار رہے ہیں, جن کے والدین کے پاس ان کا لکوڈ بھی افورڈ کرنے کی جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتے, تو ان بچوں کے لیے ہم ایک کیئر ہوم بنانے جا رہے ہیں.
اور اس میں تمام ہم ڈسیبلڈ پرسنس کو ایڈاپٹ کریں گے، ان کی ہم پرورش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگرز بھی ہمارے آگے پلانس ہیں جن پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک مقاصد میں بالکل کامیابی میرے خیال سے یہ شعر انہی لوگوں کے لیے ہیں، لوگ جہاں میں اچھے جو کام آتے ہیں دوسرے اور اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ میرے خیال سے ارشد صاحب بھی انہی لوگوں میں سے جو اوروں کے ساتھ جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ آپ ایک چیز یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی کہ انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں سمجھی، طاقت بنایا اور یہ دوسروں کے لیے طاقت بنے ہیں۔ سر ہیڈس آف ٹو یو۔ تھینک یو۔ جی بالکل، بہت زبردست انداز میں ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے اور ایک حدیث کے ساتھ جو ہے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس مہینے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کی راتوں میں بحضور خداوندی اپنے آپ کو سجدہ ریز کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس مہینے میں اسے اس کے بدلے 1500 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور یہی نہیں اس کے بدلے جو ہے وہ اسے جو ہے کہ وہ اسے جو اللہ پاک جو ہے وہ اس کے لیے سبز یاقوت کہتے ہیں کہ جس پتھر کی کوئی اعلیٰ قسم مثل اس کا جو ہے وہ سبز یاقوت کا جو ہے وہ باغ بناتے ہیں اس کے لیے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، بالکل بالکل، وہ پتھر ہیں جو بیش قیمتی پتھر کہلاتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک فضیلت بتائی ہے، ایک جو ہے وہ درجہ بتایا، ایک نیکی کے جو ہے وہ بتائے کہ جو بدلے میں دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے کئی ایسے جو ثواب ہیں وہ دیے جاتے ہوں گے، تو کیا اور مزید سر ارشد رفیق صاحب آپ کی طرف چلوں گا، یہ تو میں نے ایک جو مجھے یاد ہے میں نے بتایا، ایسے کون سی اور فضیلتیں ہیں جو اللہ پاک نے روزہ دار کے لیے بتائیں، ذرا سا ناظرین کے لیے بتائیے۔ ہاں جی بالکل، رمضان کی اور روزے کی بے بہا فضیلتیں ہیں جس میں ایک واضح حدیث موجود ہے کہ للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے ہمارے رب تعالیٰ نے دو خوشیاں رکھی، ماشاءاللہ۔ ایک فرمایا کہ فرحۃ عند افطارہ، ایک فرحت تو وہ جب وہ افطار میں بیٹھے گا تو اللہ پاک اس کو خوشی داخل فرمائے۔ دسترخوان لگا ہوتا ہے، ذرا سما تو نوٹ کریں، دسترخوان لگا تو ہم رزق موجود ہے، اے میرے بندے کس بات نے روک دیا ہے میرے رب، تیرے حکم نے روکا ہوا ہے، ارے رب تیری مطیع تیری اطاعت نے، تیری فرما برداری نے روکا ہوا ہے، تیرا حکم ہو اور قطرہ پانی کا نیچے ہو، اور جیسے ہی حکم ہوتا ہے پھر ویسے خوشیاں داخل ہوتی ہیں، انسان افطار کرتا ہے تو فرحۃ عند افطارہ، پھر آگے فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک وعدہ اور بھی فرما لیا، وعدہ سے بھی بڑا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کیا اپنا دیدار کرائے گا۔ کیا اہل جنت نے بات کہی، اہل جنت نے کہا کہ یار اہل جنت کا معاملہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کو سجائے گا اور جنت میں اللہ تعالیٰ ایک بازار بھی بنائیں گے، اس میں یہ ہوگا جب جنتی اپنے محل سے نکل کر اپنے غلامین کے ساتھ جائے، سفر کرے گا، تو وہ کہیں دیکھے گا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام جا رہے ہیں، پھر وہ دیکھے گا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ، یہ صدیق اکبر گزر رہے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کہ وہ بازار میں اپنے دوسرے بھائیوں سے ملاقات کرے گا، تو یہ ایک بڑا ماحول اور معاملہ ہوگا وہاں پہ۔ دوسری بات فرمایا کہ جس نعمت کو دیکھے گا وہ نعمت اس کے غلام کے ہاتھوں میں ہوگا، یعنی کہ ایک ایسا شاپنگ مال، ایک ایسا سمجھ لیں ماحول ہوگا کہ آپ نے جس نعمت کو چاہا، کیونکہ وہاں پہ حسرت نہیں ہے، اللہ پاک نے جنت میں کوئی حسرت نہیں رکھی۔ پھر کہتے ہیں کہ جنتی جب بولے گا یا اللہ ہم نے سب کچھ تو نے دے دیا، تو اب کیا کریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، تمام چیزیں، فرمایا کہ اللہ فرمائے گا لقاء ربی، اے میرے بندو اب میں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا۔ واہ سبحان جنتی کوئی یاقوت کے ٹیلے پر، کوئی مرجان کے، کوئی مختلف ٹیلے پر یہ بندے بیٹھیں گے اپنے اپنے درجات کے مناسبت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کس انداز سے کرائے گا، اللہ پاک ہمیں جنت میں بھی ایک ساتھ رکھے تاکہ ہم وہ دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ کس انداز سے۔ تو فرمایا ہے روزے دار کے لیے یہ، یعنی کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ تمہارے پیر جو ہے جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود کو اللہ جہنم میں تھوڑی ڈالے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے دیدار والا وعدہ، معاملہ آ گیا ہمارے ساتھ اور ہم روزہ صحیح رکھنے میں کامیاب ہو گئے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔
اور انشاءاللہ وہاں پہ ہم انشاءاللہ دیکھیں کس طرح بشرا انشاءاللہ ہے ہمارے لیے روزے رکھنے کی صورت میں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بدلے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے. اب ہم میرے خیال سے چلیں گے تیمور بھائی کی طرف. تو تیمور بھائی کا تعارف, کیونکہ چمکتے ستارے ہیں اور آج چمک بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ویسٹ کوٹ آپ نے پہنی ہے ماشاءاللہ سے, تو آپ ہی ان کا تعارف کرائیں. میں بالکل ان کا تعارف کرواؤں گی اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوگی. وہ اس لیے کیونکہ وہ 2 دن جب ہم نے آپ کو مس کیا, آپ غائب تھے, تو تیمور نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیے اور بہت ہی اچھے انسان ہیں. سب سے بڑھ کر تو میں یہ کہوں گی, کیونکہ انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے جو ہے نا وہ بہت بہترین انسان ہیں, بہت پیارے ہوسٹ ہیں, بہت اچھے کو ہوسٹ ہیں. اور ان کی ایک لمبی فہرست ہے اویس, جو کہ مجھے خود ابھی گاہے بگاہے پتہ چل رہی ہے ماشاءاللہ, جتنی صلاحیتوں کے یہ مالک ہیں. بالکل, اس کے علاوہ جو ہے وہ, اور آج ہمارے مہمان ہیں اور بنو یوتھ کی آواز کے ہم سب کے ساتھی ہیں. تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے نہیں آپ ڈیزرو کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, اور آپ کی جگہ میں نے لے لی تھی 2 دن کے لیے. لیکن بنو یوتھ کی آواز کا تو کام ہے ٹیلنٹ پروموٹ کرنا, ٹھیک ہے. بنو یوتھ کی آواز نے مجھ جیسے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا, اگر آپ کو کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بشرا کو کر رہے ہیں اور لوگوں کو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم سب نا ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے, نہ ہم لے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صرف اپنا تھوڑا تھوڑا فرض پورا کر کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں جہاں غلام محی الدین بھائی 100 نیکیاں لے رہے ہیں, وہاں شاید 1-2 ہمیں بھی مل جائیں, کیونکہ وہ ماشاءاللہ جس لیول کے کام بالکل کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارا حصہ ڈل جائے گا اس میں, سبحان اللہ. اچھا, جہاں ہم جو ہے نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, بنو یوتھ کی آواز کس طرح سے یوتھ کو پروموٹ کر رہا ہے, اسی طرح سے جو یوتھ اپنے تہے کام کر رہی ہے, بنو یوتھ کی آواز اس کی بھی آواز بن رہا ہے. آج آپ کے سامنے ارشد جیسی مثال موجود ہے, اور ارشد کے لیے تو بس میں یہی کہوں گا کہ ادھر ہاتھ ستم گر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہاں ستائے جا. مطلب آپ کی جتنی بھی تکلیف آ جائے آپ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک, پھر بھی تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور پھر اس تکلیف کو اپورچونٹی میں کس طرح سے تبدیل کرنا. ارشد کی یہ مثال ہے. اور وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف اس بندے پہ ڈالتے ہیں جو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس چیز کو جھیل لے گا, برداشت کرے گا. اور وہ تو انہوں نے تو نہ صرف اپنے اوپر صبر کیا بلکہ ایک مثال بنے. اور ہماری خوش نصیبی ایک بار پھر ویسے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بنو یوتھ کی آواز کے پلیٹ فارم سے کیا قیمتی نگینہ, مطلب سبحان اللہ, یہ انمول نگینے ہیں. بالکل. اور ان نگینوں کو جو ہے وہ سید غلام محی الدین صاحب جو کہ بنو یوتھ کی آواز کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے ایک جگہ رکھا ہوا. کہتے ہیں نا بہت سارے پھولوں کو اگر ایک کسی گلدستے کے اندر رکھ دیں تو وہ ایک بہترین گلدستہ بن جاتا ہے. یہ سارے پھول ہیں, الگ الگ مختلف قسم کے پھول, جن کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اپنی ذاتی حیثیت بھی ہے ماشاءاللہ تمام لوگوں کی. اور پھر بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ جب ان کا ایک نام لگ جاتا ہے تو وہ پھر سمجھ لیں گے سونے پہ سہاگا. تو ہمارے پاس نعت خواں بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم نعتیں سنیں گے. لیکن پھر ہم آتے ہیں ایک دفعہ تیمور بھائی کی طرف. تیمور بھائی, بنو یوتھ کی آواز کو آپ نے کس طرح پایا اور ان کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ کام کر کے اپنے آپ کو کیسا محسوس کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے غلام محی الدین صاحب کے ساتھ میرا تعارف تو بہت پرانا ہے, اور پھر گائے بگائے ہم مختلف پروجیکٹس پہ کام بھی کرتے رہے. لیکن دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا اور اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں, بنو یوتھ کی آواز کیا کرتا ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ گلی محلوں میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا, ٹیلنٹ کی مثال ایک پانی کی طرح ہوتی ہے, وہ پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے, اسی طرح سے ٹیلنٹ اپنا رستہ خود بناتا ہے. تو بنو یوتھ کی آواز کیا کرتا ہے, بنو یوتھ کی آواز اس کو پلیٹ فارم دے دیتا ہے. بھائی تم اچھی نعت پڑھ سکتے ہو تو تم گھر پہ بیٹھ کے نعت نہیں پڑھو, یہ پلیٹ فارم ہے یہاں آ کے نعت پڑھو. تم اچھے ڈیبیٹر ہو, گھر پہ ڈیبیٹ نہیں کرو, یہ پلیٹ فارم ہے یہاں آ کے ڈیبیٹ کرو. تو اسی طرح سے ہوسٹنگ کا شعبہ ہو جائے, کرکٹ کا شعبہ ہو جائے,
शोबिस का शोबा हो जाए, मतलब हर शोबे में बनो यूथ की आवाज में नौजवानों को जिंदगी में जो है वो बनो यूथ की आवाज अपना और काम कर रही है। इसीलिए नौजवानों की बड़ी तादाद अब आपको देखने को मिल रही है। पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान से नौजवान आपके सामने आ रहे हैं। आज आपके सामने इतनी छोटी सी बच्ची ने कितना खूबसूरत, अगर आज ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं आपसे पूछता हूँ, हम इस आवाज से महरूम नहीं हो जाते? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना, हमें पता ही नहीं था कि इतनी छोटी बच्ची में इतना बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये खासा है बनो यूथ की आवाज। क्या बात है, बिल्कुल सही। और एक शेर याद आ रहा है मुझे कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि कोई अपने हिस्से की शम्मा जलाए जाते। और मेरे ख्याल से सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने अपने हिस्से का काम कर दिया, वो शम्मा जला दिया। अरशद साहब को यहाँ लाकर बैठा दिया जो कि माजूरों के ऊपर काम कर रहे हैं। और यकीनन अरशद रफ़ीक साहब जो कि यकीनन एक नाम रखते हैं अपना और बड़ी गहरी फिक्र रखते हैं मजहबी मामलात के अंदर, उन्हें यहाँ पर बतौर स्कॉलर लाना, रूहानी स्कॉलर यहाँ हमारे उससे पहले होते हैं, इनसे पहले होते हैं अतीकुर रहमान जिया, तो यकीनन हम सब फैज़याब भी होते हैं उनसे। तो ये है सिलसिले। अब आप क्या आपके पास पाइपलाइन है? मैं एक आज के इस मौके की मुनासबत से जो शुक्र की बात हो रही है यहाँ पर कि माशाल्लाह जिस अंदाज से वेलफेयर का काम हो रहा है, अरशद भाई और दीगर तमाम अहबाब, तो वक्त के नबी ने अल्लाह ताला से एक सवाल किया कि या बार इलाहा मुझे किसी ऐसे शख्स से मिला दे जिससे तू पसंद करता हो, जो तेरा मुकर्रब हो। रब ताला ने जिब्रील इस्लाम को भेजा और कहा इनको फ़लाँ के पास ले जाए। जब उनके पास गए देखने के लिए उनको, तो वक्त के नबी ने देखा कि उनके पूरे वजूद में ज़ख़म है और ज़ख़म का आलम यह है कि वजूद में कोई भी हिस्सा सलामत नहीं है। तो पूछा कि भाई ये भाई, उनसे वक्त के नबी ने सवाल किया हज़रत जिब्रील इस्लाम से कि मैंने कहा था किसी तक़वे गुजार किसी बरगुज़िदा बंदे से मिला दे, ये तुम कहाँ ले आए, यहाँ तो मुझे वहशत शुरू हो गई। तो फरमाया कि यही बंदा जो है जो अल्लाह का तक़वा गुजार, अल्लाह का मुक़र्रब बंदा है। कहा वजह क्या है? जब कान लगा के सुना तो वो शख्स कह रहा था या अल्लाह जब तक तुमने चाहा मुझे इस वजूद से फ़ायदा दिया और जब चाहा तूने इस वजूद में मेरे ज़ख़म लगा दिया और मुझे इससे तकलीफ़ दिया, ऐ मौला मैं तेरे रज़ा पर राज़ी हूँ। तो हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे आज यहाँ एक मिशन में भी भेजा है कि इसके पूरे वजूद में इसकी सिर्फ आँखें सलामत हैं। तो वो जो चाहूँगा आप सब नादरीन की कि कैसे सब्र शुक्र के पैकर थे हमारे लोग। फरमाया कि इसके वजूद में आँखें, अल्लाह ने कहा इसकी आँखें भी निकाल लो और यूँ उसकी आँखों की तरफ इशारा किया और आँखें रुखसार पर बह गई। कहा कि अब ये शख्स क्या बोलता है? कहा कान लगा के सुनूं तो ज़रा। जब कान लगाया तो वो शख्स कह रहा था, ए बारे इलाहा, ए मौला, ए मेरे रब, तूने जब तक चाहा इन आँखों से मुझे फ़ायदा दिया और जब चाहा इस आँख को ले लिया, मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। अब उससे बड़ी बात कि वक्त के नबी ने कहा है शख्स तेरे लिए दुआ करता हूँ, मैं वक्त का नबी, अल्लाह ताला तेरे हालात बदल देगा। तो उसने दुआ से इशारे से मना कर दिया, बोलने की ताकत नहीं। कहा नहीं, कहा अगर ये तकलीफ़ मेरे उस रब ने दी है तो मैं इसको तब्दील करने के लिए दुआ भी नहीं करूँगा। किस कदर सब्र शुक्र का मामला है, किस तरफ सब के शुक्र के पैकर लोग थे कि उनका या अल्लाह मैं तुझसे दुआ भी नहीं करूँगा, मेरा रब चाहेगा तो खुद इस तकलीफ़ से मुझे आज़ादी देगा। अगले ही लम्हे ये जिब्रील इस्लाम ने कहा तेरी आजमाइश ख़त्म हो गई और पूरे वजूद को उसके ठीक कर दिया गया। रब जब किसी को नवाजने पर आता है, किसी को अता करने पर आता है तो यूँ अता करता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहें। माशाअल्लाह बात से कंटिन्यू करूँगा कि आज अगर किसी के आगे हम बात करें तो एक आयत है, आयत का मफ़हूम है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ। आज अगर किसी के आगे नेमत की बात आती है तो हम सामने वाले की तरफ देख रहे होते हैं कि इसके पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, सब कुछ है। और अगर हम अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो नेमतें अता की हैं कि जिसका नेमो बदल आप अरबों रुपए में नहीं देख सकते। मेरे इदारे ने बेइंतहा कोशिश की, मेरे लिए बेहद एफर्ट्स की कि हम इसके हाथ लगवा सकें, लेकिन जो कुदरत ने अता किया है उसका नेमो बदल हम कहाँ से नहीं है। तो लेकिन जब इंसान सब्र करता है, जिस तरह से आपने बात की सब्र के ऊपर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बड़ा अजीम सिला देता है। एक तो आखिरत में भी आपको उसका सिला मिलता है और फिर दुनिया में भी आपको उसका सिला आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। और इसी बात पे हमारे अरशद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी एक सवाल। आपने जो ये अभी एक ख़ूबसूरत सी बात हम सबसे शेयर की, तो वो सवाल मेरे अंदर कहीं मौजूद था, लेकिन आज शायद वो मुनासिब मौका है कि मैं उसको आपसे पूछ सकूं।
देखिए, बीमारी इंसान अपनी मर्जी से नहीं लाता। बेशक किसी शख्स पे अगर कोई बीमारी आती है और वो उसमें मुब्तला होता है, तो दूसरा कोई शख्स देखने वाला ये कहे कि ये आपके गुनाहों की सज़ा है, आप समझ सकते हैं कि कुछ होते हैं कुछ बातें कि जिनको सुन के दिल रोता है। तो आप जरा ऐसे लोगों के लिए मुझे कुछ इनायत कीजिए। हाँ जी, मुझे मैं कहूँगा कि माशरती नकाइस में से एक नुक्स है कि माशरा यहाँ पर हम ये फैसला करने वाले कोई नहीं होते कि हम किसी इंसान को कहें कि ये आजमाइश में मुब्तला है या इसको किसी गुनाहों का मामला है। अल्लाह ताला ने जो हमें फरमाया है, हमें हुस्न ज़न कायम करने का हुक्म फरमाया है। तो हमें किसी भी मुसलमान से हुस्न ज़न कायम करना है और हुस्न ज़न के साथ चलना है। ज़रूर अल्लाह ताला ने हमें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा अब्तलाका व फ़द्दलनी अलैहि, एक दुआ है। इस दुआ को अगर कहा कि किसी शख्स को मुसीबत में देखो तो इस दुआ को पढ़ लो, सुबह क़यामत तक तुम इस मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होगे, कहा किसी भी मुसीबत तो। और दूसरी बात, लेकिन किसी के लिए राय देने के लिए, कमेंट्स करने के लिए ये इख्तियार हमें नहीं दी। और कहा अगर कोई किसी को किसी बात के लिए ताना देता है तो मरने से पहले इसमें मुब्तला होकर मरेगा। अल्लाह, तो ये समझ ले, बिल्कुल नाज़रीन भी समझ ले, ताना दे, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल की, तो ये समझ ले कि वो उसमें मुब्तला होगा। अल्लाह पाक अल-अमान वल हफीज़ हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दरमियान दो नन्हे नातख्वां मौजूद हैं और जितने खूबसूरत वो इस वक्त लग रहे हैं बुशरा, और इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ भी है, तो क्यों ना बिल्कुल तो क्यों ना हम चलें इन दोनों की तरफ। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं शाहज़ेब खान, उनके साथ साथ ज़ीशान खान। तो मैं चाहूँगा ज़ीशान, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ लें और उसके बाद मुख्तसरन लेकिन कीजिएगा। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दनशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत आवाज़ थी बुशरा, क्या कहेंगे आप? मैं इस वक्त कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको स्पीचलेस कर देती हैं। जो ये अल्फाज हैं, अगर ये हमारे साथ हो जाए तो मैं कहती हूँ हम खुश नसीब तरीन इंसान बन जाए। बिल्कुल। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इन अल्फाजों को सिर्फ आप सोचते ही है मंजर तो बेसाख्ता आप नहीं रोक सकते अपने जज्बात को, और ऐसा ही हुआ, आप भी जज्बात पर काबू नहीं पा सकते। ज़ाहिर ये एक बेहतरीन किस्म की दुआ थी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एक और नातख्वां मौजूद है, गालिबन भाई हैं ये दोनों आपस में, तो अब ये शाहज़ेब की तरफ चलेंगे और उनसे सुनेंगे कुछ नाते। असुबहु बदामिन तौलातिही वल्लैलु नाजाबियु अफ़रातिही, है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की
رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الغیرمی مولا النیمی ہاد الاممی لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 آخری کچھ ہمارے پاس لمحات ہیں، کوئی 4-5 منٹ ہیں، تو ہم چلیں گے تیمور صاحب کی طرف. اور تیمور بھائی کیا کہیں گے آپ کو، کیونکہ نوجوانوں کی امپاورمنٹ کے لیے آپ بڑا کام کر رہے ہیں، یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے نوجوانوں کو رمضان المبارک میں کون سی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے؟ کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس نا رمضان المبارک میں، تو وہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز نوجوان کریں کہ جس سے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف رہیں؟ دیکھیں اویس بھائی، میں چند گزارشات آج کی یوتھ کے لیے بنو یوتھ کی آواز کے پلیٹ فارم سے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی جو آج کا نوجوان ہے وہ بلا وجہ موبائل میں یا ادھر ادھر اپنے ٹائم ضائع کرنے سے اچھا اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرے. آج کے دور میں جو نوجوان اسکلفل ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈگری کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بی ایس کر لیا، ایم ایس کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، لیکن پھر جاب ان کو اس نیچر کی نہیں مل پاتی. اور ہم نے دوسری طرف دیکھا ہے کہ وہ نوجوان جس کے پاس ڈگری تو صرف انٹر کی ہے لیکن اسکلس بہت زیادہ ہے اس کے پاس. انہوں نے جو ہے آئی ٹی، چاہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ ہو، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہو، یا کوئی بھی فیلڈ ہو. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج کے ہر نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے. ہمیں پوری طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف آنا چاہیے، بلاک چین کی طرف آنا چاہیے، اور پھر آئی ٹی کے جو دوسرے کورسز ہیں اس کے بعد Amazon ہے اور دیگر Amazon، اور خاص طور پہ ہمیں آن لائن ارننگ کی طرف کہ کس طرح سے ہم اس موبائل فون کا، دیکھیں اویس بھائی یہ موبائل فون ہے نا، یہ موبائل فون آپ کے لیے رحمت بھی ہے اور آپ کے لیے زحمت بھی ہے. میں سمجھتا ہوں جس شخص کے پاس یہ موبائل فون ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا. بالکل، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ اس موبائل فون میں آپ کے کمانے کے لیے اتنی چیزیں موجود ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج کے نوجوان اگر صرف اس موبائل فون کا بہتر استعمال کرنا جان جائے کہ اس موبائل فون سے اس کو کمانا کیسے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جی ڈی پی میں بھی اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اور وہ اپنی فیملی کے لیے بھی بہت کچھ کر پائے گا. کیونکہ آج کا دور آئی ٹی کا ہے. آج آپ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا سے نہ صرف کنیکٹ ہو سکتے ہو بلکہ پوری دنیا کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو. تو یہ ایک بہت اہم پیغام ہے کہ اس موبائل کا مثبت استعمال کریں. بالکل. اور اب ہم بالکل اختتامی لمحات میں موجود ہیں، تو آخری جو کلمات ہیں وہ آپ کے ذریعے اس ٹیلی ویژن اسکرین پر اس پروگرام کے آخری. آج یہ ذمہ داری میری ہے. جی ہاں، آج یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ پروگرام کو آپ کلوز کریں. اچھا جی، تو بس میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے بہت ہی قابل احترام مہمانوں کا کہ ان لوگوں نے آج پھر ہمیں یہ قیمتی ٹائم دیا. اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی نیکیاں کرنے سے بہتر ہے ہم چھوٹے چھوٹے کام اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کریں. تو اللہ پاک نے تو راستے سے ایک پتھر ہٹانے پہ بھی اجر رکھا ہے. کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے یہ نہ سوچیں کہ ہم تا حیات زندہ رہیں گے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور ہم سب بحیثیت انسان، میں خود، ہم سب خطا کے پتلے ہوتے ہیں. تو معافی، درگزر، صلہ رحمی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صرف الفاظوں سے ادا نہ کریں، اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. اور بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے بنو یوتھ کی آواز، تو آپ میں اگر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جو اب تک
کسی کی نظر کے سامنے نہیں آیا تو آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایسے قیمتی نگینے جب ہم ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں تو ہم آپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. بالکل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں بشریٰ اے خان آج آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اللہ پاک نے زندگی دی تو بالکل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور میرے ساتھی ہوسٹ اویس رحمان اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملیں گے, ملاقات کریں گے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو, اور اس شعر کے ساتھ کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور آخر میں دعا کے کچھ الفاظ نعتی انداز میں جناب. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, آپ ہی کچھ کیجئے نا ہے شہ عالی وقار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ